حضرت یونس علیہ السلام. یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے کیسے بچایا؟ 3 دن تک اندھیرے میں صبر، دعا اور نجات کا واقعہ. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قرآن پاک کی ایک نہایت اور ایمان فروز اور دل ہلا دینے والا اور بھرپور واقعے کے بارے میں بتائیں گے. دوستو یہ واقعہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 راتوں تک اندھیروں کے اندر رکھا. اور پھر انہیں اپنی رحمت سے نجات عطا فرمائی. یہ واقعہ ہمیں دوستو یہ سکھاتا ہے کہ مایوسی کفر ہے اور صبر عبادت ہے. اور دوستو دعا جو ہے نا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. دوستو حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نینوا بستی کی طرف بھیجا. یہ بستی عراق کے علاقے میں واقع تھی. نینوا کے لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے اور حق بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں یہ مال اور دولت نہ دیتا. اور حضرت یونس علیہ السلام نے کئی برسوں تک انہیں اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کی، لیکن لوگ انہیں مذاق اڑایا. وہ ہر وقت مذاق اڑاتے رہتے تھے اور انکار کرتے تھے اور حق کو جھٹلاتے رہے. دوستو بہت زیادہ اور طویل جدوجہد کے بعد اور حضرت یونس علیہ السلام دل برداشتہ ہو گئے اور حضرت یونس علیہ السلام کو غصہ آیا اور وہ کہنے لگے آخرکار یہ لوگ ہدایت قبول کیوں نہیں کرتے، اور آپ نے انہیں اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر بستی کو چھوڑ دیا. اور یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک نبی سے ترک اولا ہوا، یعنی کہ بہتر راستہ چھوڑ دیا گیا. دوستو یونس علیہ السلام ایک کشتی میں ہوئے. کشتی سمندر کے بیچ پہنچی تو اچانک سے طوفان آ گیا اور لہریں پہاڑوں کی طرح اٹھنے لگی اور کشتی ڈوبنے کے قریب تھی. اور کشتی والوں نے فیصلہ یہ کیا کہ بوجھ کو کم کرنے کے لیے ایک شخص کو سمندر کے اندر ڈالنا ہوگا. پھر قرآن اندازی ہوئی اور حیرت انگیز کے طور پر ہر بار نام آیا حضرت یونس علیہ السلام کا. حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رضا پر سر تسلیم خم کر دیا اور خود کو سمندر کے حوالے کر دیا. اور اسی لمحے اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا. لیکن دوستو یاد رکھیں کہ یہ مچھلی اللہ کے حکم کی پابند تھی. نہ اس مچھلی نے آپ علیہ السلام کی ہڈیاں توڑی اور نہ ہی اس نے آپ کے جسم کا کوئی حصے کو نقصان پہنچایا. اور حضرت یونس علیہ السلام 3 دن تک اندھیرے کے اندر رہے. اور رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، نہ روشنی، نہ آواز اور نہ کوئی سہارا، صرف اللہ اور ایک نادم بندہ. اور اسی اندھیرے کے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے دعا پڑھی جو کہ قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا.
یہ دعا ندامت، توحید اور عاجزی کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے تھے۔ پھر اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو ساحل پہ چھوڑ دے، کمزور، نڈھال مگر زندہ۔ اللہ نے ان پر ایک بیلدار درخت اگا دیا تاکہ انہیں سایہ ملتا رہے، تاکہ زخم اس کے بھر جائیں اور طاقت واپس لوٹ آئے۔ اور دوستو حضرت یونس علیہ السلام جب واپس پہنچے بستی نینوا کی طرف تو حیرت انگیز منظر تھا۔ وہی قوم جو انکار کرتی تھی اب توبہ کر چکی تھی۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور عذاب کو ٹال دیا۔ دوستو یہ واحد قوم ہے جس کی اجتماعی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ دوستو ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ یہ سبق سکھاتا ہے مایوسی کبھی بھی حل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر اندھیرے سے بہت بڑی ہے اور سچی توبہ تقدیروں کو بدل دیتی ہے۔ دعا بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ اگر آپ بھی کسی مشکل میں پڑے ہیں تو یہ دعا پڑھیں دل سے، یقین سے اور صبر سے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو دیکھنا کیسے تقدیر بدلتی ہے۔